أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الحاقہ، اس سورت کا تعارف ہے القارعۃ الالہیہ، کیونکہ یہ وہی سورت ہے جس میں اللہ پرزور طریقے سے قیامت کا تذکرہ فرمائیں گے. گزشتہ سور یا آنے والی جو سور ہیں جن میں ذکر قیامت تو موجود ہے لیکن وہ کسی اور عنوان کے تحت ہوگا. قیامت کا جو اسپیشلی ذکر فل وہ صرف اس صورت میں ہے، تو سمجھو قیامت والی جو صورت ہے وہ یہ ہے. اس کو سورۃ الحاقہ یعنی الواقعۃ الحاقہ، کہ وہ جو آفت ہے، وہ واقعہ ہے، وہ دن جو ہے واقع حق ہو کر رہنے والا ہے. اب القارعۃ الالہیہ، قیامت کو اللہ نے اس صورت میں جو سب سے بڑا نام دیا ہے وہ انتہائی توجہ کے قابل ہے کہ القارعۃ الالہیہ. اس کی ایک صفت جو اس وقت جو زندہ لوگوں پر جس انداز میں نافذ ہوگی وہ صفت ہوگی قارعہ، یعنی اتنا زور و شور کھڑکھڑانے والی آواز کہ وہ کانوں کو چیر کر رکھ دے گی. اگرچہ اس صورت کے علاوہ سورۃ القارعہ آگے آ رہی ہے، لیکن اصل میں اس صورت کا جو دعویٰ اور عنوان ہوگا وہ قیامت کے دن کو دکھا کر کوئی اور ہے، یعنی اس کو الموازین الالہیہ کہیں گے ہم. اب القارعۃ الالہیہ یہی وہ صورت ہے. تو اللہ کریم نے جو اس کا نام رکھا وہ بھی بڑا عجیب ہے، اور اس صورت کے جو پہلے الفاظ ہیں وہ بار بار فرمائے حق ہو کر رہنے والی چیز ہے. تو اس صورت کے جو پورا دعویٰ ہے اور اس صورت کے جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے وہ یوں ہے. دیکھیے، یوم العرض للحساب والکتاب حق الیقین وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ تذکرۃ للمتقین وحسرۃ للکافرین. یوم العرض للحساب والکتاب یعنی حساب اور کتاب کے لیے پیشی والا دن حق الیقین، یہ حق الیقین ہے. وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، اور عزت والے رسول نے آ کر یہی بات فرمائی ہے کہ بالآخر جو تمہارے سفر کی انتہا ہے اور نیا جو سفر شروع ہونے والا ہے وہ یوم العرض کو ہوگا، یوم الحاقہ کو ہوگا اور یوم القارعہ کو ہوگا. تذکرۃ للمتقین وحسرۃ للکافرین، یہ دن قیامت کا ذکر مومنوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اور کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن تمہارے لیے حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اللہ یعوذ باللہ. اسی لیے سورت کی شروع میں پہلے چند ان اقوام کا ذکر کیا جنہوں نے انبیاء کی باتوں میں اس قیامت کو بھی جھٹلایا، انبیاء کرام کے الفاظ مقدسہ کو، ان کی باتوں کو جھٹلایا نعوذ باللہ، اور قیامت کے ذکر بھی انہی کی باتوں میں تھا، ان کو بھی جھٹلایا ان ظالموں نے. پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ان قوموں کا ذکر کیا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. سمودیوں، عادیوں، غرض قوم نوح، فرعون، یہ قوم لوط، ان ساروں کے ساتھ ایسے عجیب وقوعے ہوئے جو قیامت کا منظر پیش کرتے تھے. لہذا اس کو جھٹلانے والوں نے تو اس کا ایک ایک رنگ دنیا میں بھی دیکھ کر اپنا انجام معلوم کیا. پھر اس کے بعد دن قیامت کا درمیان کا ایک تذکرہ دکھایا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہوگا. فرشتوں کی ہائی سیکیورٹی کا نظام بتایا، پھر ہر ایک کو جنت جہنم کا ٹکٹ جو عطا ہوگا.
اللہ تعالی ہمیں جنتیوں میں سے بنائے۔ ان کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد کیسز کا ذکر ہوا، جو دن قیامت بڑے بڑے کیس پیدا ہوں گے، ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جو کہ بڑے بڑے کیس ہیں۔ اور پھر اس کے اس سارے واقعے کے بعد بتا دینے کے بعد اس واقعے کی حقانیت کی طرف کچھ عقلی دلائل ارشاد فرمائے کہ دیکھو یہ واقعہ ہوگا، یہ قیامت ہے، یہ دی اینڈ آف ٹائم جسے کہتے ہیں، کہ آخری لمحہ جب زمین پر آئے گا اس چلتے جہان کا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر اس پر کیا آئے گا کیا نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ یہ جو چلتی زندگی ہے نا، اس کا پہیہ اس دن رکے گا، یہ کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے اس کو بڑے عزت اور احترام اور امانت سمجھ کر پہنچایا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ ما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن، یہ کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو تذکرۃ للمتقین ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ مکذبین کیا کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، بے شک یہ مکذبین ہیں، جھٹلا رہے ہیں، لیکن بالآخر تو حسرت ہی ان کا مقدر بنے گی۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہذا اس زمین کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے اس کا اجرا کیجئے۔ وقوع قیامت ساری صورت میں بتایا، اور آخری آیت میں صرف اس پورے پلاننگ کا حل بتایا کہ اس پورے پلان کو تم نے تیار کر کے آخرت میں اگر سرخرو ہونا ہے تو اللہ کے اپنے رب عظیم کی عظمتوں کو بیان کیجئے۔ تو بس اس کی عظمتوں کا بیان کس انداز میں ہوتا ہے؟ زبان حال اور زبان قال کے ساتھ عمل و ایمان کی دنیا اس آخری لفظ میں سمجھائی گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔